السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے قصہ ہاروت و ماروت۔ احمد اور ابن حبان اپنی صحیح میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو فرشتوں نے کہا، اے رب، تو زمین پر اس شخص کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، لہٰذا ہم اس منصب کے زیادہ مستحق ہیں۔ رب جلیل نے فرمایا، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ، ہم تیری بنی آدم سے زیادہ اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم میں سے 2 فرشتے آئے تاکہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسا عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ ہاروت و ماروت حاضر ہیں۔ رب تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم زمین پر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے زہرہ ستارے کو ان کے سامنے حسین و جمیل عورت کے روپ میں بھیجا۔ وہ دونوں اس کے ہاں آئے اور اس سے رفاقت کا سوال کیا، مگر اس نے انکار کر دیا اور کہا، بخدا اس وقت تک نہیں جب تک تم دونوں یہ کلمہ شرک نہ کہو۔ انہوں نے کہا، بخدا ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ چنانچہ وہ عورت ان کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی، اور جب واپس آئے تو وہ ایک بچہ اٹھائے ہوئی تھی۔ انہوں نے اس سے پھر وہی سوال کیا، مگر اس نے کہا، بخدا اس وقت تک نہیں جب تک تم دونوں اس بچے کو قتل نہ کرو۔ انہوں نے کہا، بخدا ہم کبھی بھی اسے قتل نہیں کریں گے۔ پھر وہ شراب کا پیالہ لے کر لوٹی، اور ان دونوں نے اسے دیکھ کر پھر وہی سوال دہرایا۔ عورت نے کہا، بخدا اس وقت تک نہیں جب تک تم یہ شراب نہ پی لو۔ چنانچہ انہوں نے شراب پی اور نشے کی حالت میں اس سے جماع کیا اور بچے کو قتل کر دیا۔ جب ان کا نشہ اترا تو عورت نے کہا، بخدا تم نے ایسا کوئی کام نہیں چھوڑا جس کے کرنے سے تم نے انکار کر دیا تھا۔ نشے کی حالت میں سب کام کر گزرے، تب انہیں دنیاوی عذاب اور آخرت کے عذاب میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور انہوں نے دنیاوی عذاب کو پسند کر لیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میری بیٹی بیمار ہو گئی تو میں نے پیالے میں نبیذ بنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو وہ ابل رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، ام سلمہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ میری بیٹی بیمار ہے، اس کی دوائی بنا رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ اشیاء میں میری امت کے لیے شفا نہیں رکھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام فرما دیا تو اس میں جتنے بھی فوائد تھے سب چھین لیے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔